تلنگانہ حکومت نے اکبرالدین اویسی قائد مجلس مقننہ کی نمائندگی پر عید سے قبل ائمہ موذنین کے 3 ماہ کے اعزازیے کی اجرائی کا تیقن دیا۔ امکان ہے کہ بہت جلد تمام ائمہ موذنین کے بینک اکاؤنٹس میں رقم منتقل کر دی جائے گی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی سے اکبرالدین اویسی نے اس سلسلے میں بات چیت کی اور ان کو اس اہم مسئلے سے واقف کروایا، جس پر چیف نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ فوری رقم جاری کریں۔ توقع ہے کہ اگلے 2 دنوں میں مارچ تک کا اعزازیہ جاری کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں چیف منسٹر نے اکبرالدین اویسی کو تیقن دیا۔ تلنگانہ کے چیف الیکٹرل آفیسر CEO وکاس راج نے ریلویز، پوسٹل اور پیٹرولیم سیکٹر کے نمائندوں کے ساتھ ایک یادداشت مفاہمت دستخط کیے، جس کا مقصد ریاست میں رائے دہندگان میں شعور بیدار کرنا اور پولنگ کے دن شرح رائے دہی کو بڑھانا ہے۔ اس کے علاوہ رائے دہندگان میں شعور بیداری پروگرامز اور اقدامات کو فروغ دے کر عمل کو تقویت دیتے ہوئے ان وزارتوں کے وسیع انفراسٹرکچر سے فائدہ اٹھانا اور شمولیت معلومات کی ترسیل اور انتخابی عمل میں شرح بڑھانا ہے۔ وکاس راج نے یادداشت مفاہمت کی شرائط و ضوابط کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ رائے دہندگان میں شعور بے کی سرگرمیوں کے اہتمام عہدیداروں کا کردار اہم رہتا ہے۔ ڈاکٹر PVS ریڈی، چیف پوسٹل ماسٹر جنرل تلنگانہ اسٹیٹ نے محکمہ ڈاک کے شعور بیداری کے لیے جاری کوششوں پر روشنی ڈالی، جس میں ڈیجیٹل آؤٹ ریچ، خصوصی اسٹاری اور ملازمین میں رائے دہی کے متعلق حساسیت قابل ذکر ہے۔ جیسے جیسے لوک سبھا انتخابات قریب آ رہے ہیں، تلنگانہ میں سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی مہم میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ بیشتر جماعتوں کے امیدواروں کی جانب سے انتخابی تشہیری مہم کے لیے خصوصی گاڑیوں کی تیاری کا آرڈر دیا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے NTR اسٹیڈیم اور ٹینک بونڈ علاقوں میں انتخابی گاڑیوں کی تیاری کے کام میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ان گاڑیوں کو تیار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ کئی جماعتوں کی جانب سے دیے گئے آرڈر کے مطابق اس طرح کی گاڑیوں کی تیار کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں انتخابی گاڑیاں تیار کرنے والے کاریگر سرگرم ہے۔ رائے دہندوں کو راغب کرنے کے لیے اہم پارٹیاں یہ انوکھی قسم کی گاڑیاں تیار کرواتی ہیں۔ ان میں ساتھ ساتھ پارٹی کے دیگر لیڈران بیٹھ کر گلی گلی گھومتے ہوئے انتخابی تشہیر کا کام کرتے ہیں۔ یہ گاڑیاں رائے دہندوں کے لیے خصوصی توجہ کی مرکز بنی ہوتی ہیں۔ انتخابات کے سلسلے میں ان کی تیاری کے کام میں تیزی پیدا ہو گئی ہے۔ ریاست میں لوک سبھا انتخابات کے ضابطے آغاز کے پیش نظر اہم جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہم چلانے کے لیے ایسی خصوصی گاڑیوں کی تیاری پر توجہ مرکوز کی کے سبب ان کی تیاری کے بڑے پیمانے پر آرڈرز دیے جا رہے ہیں۔ بھارت راشٹریہ سمیتی BRS کے کارگزار صدر KG راما راؤ نے جمعرات کے روز حکومت تلنگانہ سے درخواست کی ہے کہ وہ ٹیسلا کو تلنگانہ لانے کے لیے ممکنہ مساعی انجام دے۔ میڈیا رپورٹ میں رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ ٹیسلا ہندوستان میں $2 بلین سے $3 بلین امریکی ڈالر کے الیکٹرک کار پلانٹ کے قیام کے لیے مناسب مقام تر رہی ہے۔ انہوں نے حکومت تلنگانہ سے خواہش کی ہے کہ ٹیسلا کو تلنگانہ لانے کے لیے بہتر سے بہتر مساعی انجام دے اور ٹیسلا ٹیم کے دورے حیدرآباد کو یقینی بنانے کی صحیح کرے اور ٹیم کو حکومت پروگریسو پالیسی سے واقف ہو سکے۔ KTR نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ کہا جا رہا ہے کہ ٹیسلا کمپنی ایک وفد رواں ماہ ہندوستان روانہ کر رہی ہے تاکہ مجوزہ پلانٹ کے قیام کے لیے مناسب موضوع مقام کی نشاندہی کی جا سکے۔ گزشتہ ماہ مرکزی حکومت نے ان کمپنیوں کے بھاری قیمت والی امپورٹڈ کار کے ٹرف میں کمی کر دی تھی تاکہ یہ کمپنی اندرون 3 سال ملک میں کار میں تیار کرنے کا عہد کی تھی۔ سال 2022 میں تلنگانہ کے وزیر انڈسٹری نے ٹیسلا کے CEO ایلون مسک کو ریاست میں اپنے پلانٹ کے قیام کی دعوت دی تھی۔ چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی نے جمعرات کے روز BJP پر الزام عائد کیا کہ وہ لوک سبھا انتخابات کے لیے مثالی ضابطۂ اخلاق پر عمل نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ کسی زہریلی سانپ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے لیکن زعفرانی کیمپ پر نہیں۔ ممتا بنرجی نے کوچ بہار میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے الزام لگایا کہ مرکزی تحقیقات ایجنسی سیکیورٹی فورس اور سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس BJP کے ایما پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے کا جائزہ لے اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے مساوی موقع یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ BJP آپ سے کہہ رہی ہے کہ ایک بار پھر کے لیے اپنے نام درج کروائیں۔ پھر نام کیوں درج کرائے جا رہے ہیں؟ وہ لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ کسی زہریلی سانپ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اسے پالتو بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ BJP کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ BJP ملک کو تباہ کر رہی ہے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے ان کی پارٹی TMC مرکزی ایجنسیوں کی دھمکی کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گی۔ بنرجی نے کوچ بہار کی خواتین سے درخواست کی کہ وہ BSF کی جانب سے مقامی عوام کو اذیت رسانی کے واقعات پر پولیس میں شکایت درج کروائیں۔
आसाम बीजेपी के सदर ने आज यहाँ कहा है कि लोकसभा इंतखाबात में मुसलमान बीजेपी को वोट देकर कामयाब बनाएंगे। इन्होंने कहा कि मुसलमानों का कांग्रेस पर इत्मीनान जाता रहा। अपोजिशन की जानिब से झूठे वादे करते हुए अक़लियतों को धोखा दिया जा रहा है और मुसलमान कांग्रेस की हिकमत अमली को समझ चुके हैं। वो लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की तायीद नहीं करेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि मुसलमानों की अक्सरियत तरक्याती इक़दाम की ख़वाहां है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के हक़ में वोट देकर कामयाब राह हमवार करेंगे। बात का इल्म हो चुका है कि तरक्याती इक़दामात की तवक्को बीजेपी से ही की जा सकती है। बीजेपी तरक्याती सियासत पर अमल पेरा है और हर शख्स तरक्की का ख़वाहा है। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान असम में तमाम शोबेजात में काबिल लिहाज तरक्की हुई है, जिसकी वजह से मुसलमान बीजेपी तरक्याती इक़दामात से मुतासिर होते जा रहे हैं और अब जबकि लोकसभा के इंतखाबात होने वाले हैं, मुसलमान बीजेपी को ही वोट देंगे।